سننا چاہیں گے بھائی جان؟ جو سننا چاہتے ہیں مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات ہدیہ کریں. میری طرف دیکھے گا. تفسیر اور تعویل کا مطلب تو سمجھے یا نہیں؟ یعنی ظاہری معنی کو کھول کے بیان کرنا تفسیر ہے، اور باطنی معنی کو جو اندر چھپا ہوا ہے بھائی جان اسے بیان کرنے کا نام ہے تعویل. اور تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، ادارے میں پڑھ رہا ہوں. تعویل اور تفسیر سمجھانے کے لیے ایک مجتہد کا چھوٹا سا واقعہ ہے، ہدیہ کرو. سنیں گے، تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے مرجے عطا فرمائے ہیں. کچھ مرجے دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ مرجے حیات ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو طولانی کرے. اور بر صغیر اور بالخصوص پاکستان کی قوم بھی اس شرف سے اب محروم نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا مرجع عطا فرمایا. آیات اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، جو اس وقت عراق میں موجود ہیں اور مسلمہ مرجع اور مجتہد ہیں. آپ کے لیے یہ شرف ہے کہ ایک اجمی بندہ عرب کے سینے پر بیٹھ کر اپنا علم بنوا رہا. یہ کم بات نہیں ہے، یہ کم شرف نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. آپ کی قوم کو اللہ نے نائب امام عطا فرمایا. خدا ان کی زندگی کو دراز فرمائے. یہ جن کے شاگرد تھے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی الحسینی حفظہ اللہ. یہ شمس المراجع آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو القاسم خوئی کے شاگرد تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور حضرت ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی بڑی قربانی ہے. اور یہ کن کے شاگرد تھے؟ سید خوئی، سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی میں سمجھتا ہوں عراق کے اندر کربلا کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں ہیں حکیم خاندان کی. ٹھیک ہے. اور سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ بڑے مراجع میں سے تھے. انہیں اللہ نے شرف بخشا کہ یہ حج کے لیے تشریف لے گئے. اور عزت افزائی یہ ملی کہ اس وقت کے بادشاہ نے انہیں نماز جماعت کے لیے آگے کیا. اور پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں مقبوضہ جماعت نہیں ہوئی. پتہ نہیں آپ کیا سمجھے. جب محسن الحکیم نے جماعت کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کعبے کا وارث تھا اسی نے جماعت کروائی، اسی کے فرزند نے جماعت کروائی. جب نماز ہو چکی، حج ہو چکا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے شاہ فیصل ان کا نام تھا، انہوں نے ریاض میں دارالحکومت میں انہیں دعوت دی سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ کو. اور جب عالم کو بلایا جائے تو علم دوستوں کو ہی دعوت دی جاتی ہے. تو انہوں نے ریاض میں اپنے جتنے مفتی تھے، علماء تھے، سب کو دعوت دی. اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی جن کا نام تاریخ میں عبداللہ بن باز ہے، وہ جو خطبہ حج دیتے تھے ان کو بھی بلائے. اور وہ تھے آنکھوں سے نابینا، نظر نہیں آتا تھا. بھائی جان کیا تھے؟ نابینا تھے، اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آتا. انہیں بھی بلائے. وہ بہت بڑے مفتی تھے، وہ حافظ تھے. ایسا ہے یا نہیں بھائی جان؟ جب سید زادہ آیا تو سب نے استقبال کیا. یہ مفتی جو عبداللہ بن باز تھا اس نے استقبال نہیں کیا، یہ کھڑا نہیں ہوا. بادشاہ کو برا لگا، جو عبداللہ بن باز کا بادشاہ تھا، مفتی اعظم کا، شاہ فیصل، اسے بڑا برا لگا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے ہمارے مہمان کا استقبال نہیں کیا. کہا یہ شیعہ ہے.
کہا شیعہ ہوا تو کیا ہوا، ہمارا مہمان تو ہے. کہا کہ میری نظر میں یہ کافر ہے. کہا کیوں کافر ہے؟ اب سنیے گا، میں نے تمام تر تفصیلات کو ترک کر دیا. کہا کہ میری نظر میں کافر اس لیے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. توجہ ہے؟ کس لیے کافر ہے؟ سر اٹھائے جی بھائی جان میری طرف دیکھیں. یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. جب اس نے یہ جملہ کہا تو کچھ کہنا چاہتا تھا شاہ فیصل، لیکن سید زادے نے اسے خاموش کر دیا. کہا کہ میں خود مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں. اب دیکھیں اللہ نے آپ کو کیسے مرجع، کیسے عالم عطا فرمائے. توجہ ہے یا نہیں بھئی؟ خدا کی قسم میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میں ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. آل محمد کی طرف سے فرمان موجود ہے کہ تم ہمارے حق میں بولنے کے لیے صرف زبان کو حرکت دو، مدد ہم کریں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم مدد کریں، اور وہ مدد کرتے ہیں. صرف حرکت دو بولنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور دشمن کا دربار ہے، اور بھرے دربار میں کفر کا نعرہ لگایا گیا، اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. شاہ فیصل بولنے لگا، سید زادے نے روک دیا. کہا کہ آپ ہٹ جائیں، میں انہیں جواب دیتا ہوں. سید زادہ آپ براہ راست مفتی سے مخاطب ہوئے. کہا مفتی صاحب، جنہیں نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے اندھے تھے. کہا کہ مفتی صاحب، قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. نہیں بھائی جان میرے جملے پہ توجہ فرمائیں، میں تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھا رہا ہوں. قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. سید نے یہ جملہ کہا، مفتی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا. جب اس نے 2-3 مرتبہ انکار کیا تعویل کا، اب سر اٹھائیے گا جی، یہ مفتی صاحب آنکھوں سے نابینا تھے. سید زادہ بھرے دربار میں کہتا ہے بھائی جان آپ تو بڑے پیار سے سن رہے ہیں، آپ میں بولنا آسان ہے، دشمن کے دربار میں بولنا مشکل ہے. اور سید زادے نے یقیناً یہ بولنا سید سجاد سے سیکھا ہوگا. توجہ ہے؟ مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، کہتے میں نہیں مانتا. جب کہا نا نہیں مانتا، اب سر اٹھائیے گا جی. سید زادہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، تم اس کی مجھے ظاہری تفسیر بتا دو. وہ حافظ سے کہا پڑھیے. تو سید زادے نے سورہ اسرا، کہ جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی 72 نمبر آیت کی تلاوت کی. کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے. کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 72. خدا کہتا ہے من کانا فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا. بولے سارے سلامت رہے بھائی جان، سارے بولیں یا توجہ ہے صاحبان یا نہیں بھائی جان؟ لطف انہوں نے لیا ہے جنہیں مفتی صاحب کی کیفیت کا پتہ ہے. سید زادے نے قرآن کی آیت پڑھی کہ من کانا فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی. آیت یہاں تھوڑی ختم ہوئی ہے، آگے اللہ نے کہا وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. خدا کی قسم میں نے پڑھا، سید زادے کا اس آیت کی تلاوت کرنا تھا کہ مجمع میں خاموشی چھا گئی، اور وہ مفتی بھی خاموش ہو گیا. جب بہت دیر تک خاموشی رہی، اس خاموشی کو شاہ فیصل نے توڑا اور کہتا ہے شاہ صاحب مجبوری یہ ہے کہ قرآن اس کے گھر میں نہیں اترا، آپ کے گھر.
بھائی جان سلامت رہے. بولا توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. بھائی جان نتیجہ لیں گے جی. یہ تعویل اور تفسیر کا نتیجہ لیں اور میں بیان کو سمیٹ دوں. یہ شاہ فیصل کہنے لگے سید زادے سے، سید محسن الحکیم سے، کہ حضور مجبوری یہ ہے کہ قرآن ان کے گھر میں نہیں اترا، قرآن اترا ہے سادات کے گھر میں، قرآن اترا ہے آپ کے گھر میں. اب یہ تو نہیں سمجھا، آپ بتائیے اس آیت کا معنی کیا ہے. کہا پہلے اس سے اعتراف کروائیے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، پھر وہ میں تعویل بتاؤں گا جو ہم نے اپنے جد سے سیکھی. کہا فرمائیے اس کی تعویل کیا ہے. تو سید زادے نے کہا کہ یہ جو اللہ کہہ رہے یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ اس سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، بصارت کا نہ ہونا نہیں ہے. تھک گئے ہو؟ بصیرت کا نہ ہونا ہے. کہا بصیرت کیا ہے؟ کہا اسی بصیرت کو تو ولایت علی ابن ابی طالب. حالات اور ماحول اجازت نہیں دیتے. علماء کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ اشاروں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں گے. خدا کی قسم اگر منبر اجازت دیتا تو میں ان کے نام بتاتا کہ جو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان سن اور دیکھ کر منکر بنے، اور اللہ نے کس کس کو اندھا کر دیا. تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، تاریخ میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے نام موجود ہیں. تو یہ فرق ہے تعویل کا اور تفسیر کا. ٹھیک ہے. اور میں نے قرآن کی سورہ فجر کی آغاز کی آیتوں کی تفسیر بتائی. تعویل سنیں اور زحمت تمام. اب اس پہ بولنے کا ٹائم نہیں رہا، پھر حاضر ہوں گا تو اس پہ گفتگو ہوگی. معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. بھائی جان اب میں تعویل بتا رہا ہوں، اور تعویل کون بتائیں گے؟ راسخون فی العلم. اور راسخون فی العلم کی ایک ہستی ہے امام صادق. ٹھیک ہے. تفسیر البرہان میں اور دیگر تفسیروں میں، تفسیر انوار النجف میں یہ تعویل ائمہ کی طرف سے موجود ہے. جب پوچھا گیا یہ جو اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سر اٹھائیے گا. معصوم فرماتے ہیں فجر سے مراد ہے امام زمانہ. نہیں، آپ نے جملہ ضائع کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فجر قرآنی نام ہے آپ کے زمانے کے امام کا. بھائی جان جب فجر نمودار ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظلم کی ظلمت چھٹ جائے گی، عدل کا اجالا ہو جائے. اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اللہ جل اللہ جل. بھائی جان اللہم صلی علی محمد. فجر قرآنی نام ہے امام زمانہ کا. فرمایا واللیال عشر، یہ جو اللہ نے 10 قسمیں کھائی اس میں امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں. بھائی جان امام حسن عسکری سے لے کر امام حسن عسکری تک، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر یعنی پہلے حسن سے لے کر دوسرے حسن تک 10 امام مراد ہیں. فجر امام زمانہ، لیال عشر 10 سے مراد 10 امام. اب سر اٹھائیے گا. فرمایا والشفع، مجھے 2 کی قسم. مولا سے پوچھا گیا مولا اس 2 سے مراد کیا ہے؟
امام نے فرمایا سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ خدا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر ہے جو میں نے ملائے ہیں، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک سیدہ فاطمہ ہے اور ایک جد علی ابن ابی طالب۔ والشفع سے مراد علی و بطول۔ بندہ کہنے لگا مولا والوتر سے کیا مراد ہے؟ کہا وتر سے مراد ہے محمد مصطفیٰ۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، میں بیان سمیٹ رہا ہوں۔ وتر سے مراد ہے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں نبی مکرم کو، نبی مصطفیٰ کو وتر کہا۔ وتر سمجھتے ہیں؟ منفرد، اکیلا، جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ اس پوری کائنات آدم و عالم میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے لیکن رسول جیسا نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی ہے وتر، یعنی جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی چھٹے امام نے جب کربلا میں اپنے جد حسین کی زیارت کی تو زیارت کرتے ہوئے جملہ کہا اس امام پر سلام ہو جو والوتر الموتور، کہ جو منفرد ہے، جو اکیلا ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ جس طرح صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح صف امامت میں حسین جیسا کوئی۔ اور یہ تفسیر ہے رسول کی اس حدیث کی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نہ صف انبیاء میں رسول جیسا کوئی ہے اور نہ صف ائمہ میں حسین جیسا کوئی۔ یہ سورہ فجر، سورہ حسین ابن علی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا؟ نام صورتوں کے رکھتے ہیں جس میں اس ہستی کا زیادہ ذکر ہو۔ یہ ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں، اجازت دیں اس سورت کی آخری آیت پڑھوں اور گفتگو تمام۔ اس سورہ فجر کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین۔ یہ آیت 2 مرتبہ اتری ہے، ایک مرتبہ مکے میں رسول کے لیے اور ایک مرتبہ روز عاشور حسین کے لیے۔ یعنی خدا بتانا چاہتا ہے جیسا اطمینان میرے حبیب کا ہے ویسا ہی اطمینان میرے حسین کا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے سوچو تو صحیح کہ مولا حسین کا اطمینان کتنا عظیم تھا۔ کربلا میں کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں ششماہ علی اصغر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشیں، اور ان لاشوں کے درمیان حسین کا اطمینان۔ اور عزاداروں، یہ آیت کربلا میں کب نازل ہوئی؟ کب حسین نے اس صدا کو سنا؟ میری طرف دیکھیے گا، جب حسین اکیلا رہ گیا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جہاد کیا، حسین نے حملہ کیا لشکر یزید پر۔ روایت کہتی، علماء لکھتے ہیں کہ فوج کربلا سے کوفہ تک بھاگ گئی۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، میں نے روایت پڑھی ہے، حسین جب جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے پر نگاہ پڑی، اپنا کڑیل جوان بھائی حسین نے خون میں لت پت دیکھا کہ جس کے شانے ساتھ نہیں تھے، بازو کٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رکابوں پر زور دیا اور کھڑے ہوئے اور پھر فوج کی طرف حملہ کر کے کہتے تم نے میرا عباس مار دیا۔ شرم نہ کریں جنہیں رونا نہیں آ رہا اور رونے کی شکل بنا لیں۔ تم نے میرا علی اکبر مارا، تم نے میرا کڑیل جوان بیٹا مارا، اور پھر یہ کہہ کر حملہ کرتے تھے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی مار دیا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا مار دیا گیا۔ اور جب حسین حملہ کر رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اب میری طرف دیکھنا، مقتل کے جملے، بحر المصائب تشریف فرما ہے، مقتل کے یہ جملے اس صدا کا سننا تھا کہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزادارو تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ کسی نے نیزہ مارا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا سے پتھر اٹھائے۔ غریب زہرا پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حسین زینے فرس پہ سنبھل نہ سکے۔ علامہ حسین بگجاڑا لکھتے کہ حسین دائیں طرف گرنا چاہتے تھے، برچھیوں والے برچھیاں مارتے تھے۔ حسین بھائی طرف جھکتے، وہاں سے برچھیوں والے آ جاتے۔ آخری مرتبہ حسین نے کہا، اے ذوالجناح، جہاں میرے علی اکبر کا لاشا، اجرکم اللہ، آخری جملے عزادارو، جہاں میرے علی اکبر کا لاشا، مجھے وہاں اتار دے۔ غریب زہرا کس طرح زین فرس سے فرش کربلا پہ آئے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ حسین کہاں تھے؟ تیروں پر معلق تھے۔ جب بدن کو حرکت دی، دائیں طرف کے تیر بائیں نکل گئے، بائیں طرف کے تیر دائیں نکل گئے۔ آخری جملہ، شمر بلعون اپنے ہاتھ پہ خنجر کو گھماتا ہوا غریب زہرا کے قریب آیا۔ اب مجھے معاف کر دینا، حسین سیدھے تھے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسًا عَلَى صَدْرِ، میرا سلام ہو اس جد حسین پر کہ جب شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار تھا، ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا، خنجر کو گردن پر رکھا، ایک سیاہ برقع والی بی بی